بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے ڈینگی وائرس کے حوالے سے۔ ڈینگی مچھر کے وار مزید تیز ہونے لگے ہیں۔ لاہور میں ڈینگی کے 107 نئے مریض سامنے آ گئے ہیں۔ پنجاب بھر میں مزید 213 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ لاہور کے ہسپتالوں میں اس وقت 68 مریض زیر علاج ہیں۔ ڈینگی مچھر کے وار مزید شہری بیمار۔ لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران 107 نئے مریض رپورٹ۔ صوبہ بھر میں مزید 213 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی۔ رواں سال لاہور میں ڈینگی کے 4423 کنفرم مریض سامنے آ چکے ہیں۔ صوبہ بھر میں ڈینگی کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 10,265 ہو گئی۔ محکمہ صحت کے مطابق پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 132 مریض زیر علاج ہیں۔ ضلع لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 68 مریض داخل ہیں۔ سیکٹری ہیلتھ پنجاب علی جان خان کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں۔ ڈینگی کی روک تھام کے لیے محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں۔ محکمہ صحت نے ہدایت کی ہے کہ شہری ڈینگی بخار کے علاج اور معلومات کے لیے فری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔ شہر میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھنے لگی۔ ہسپتالوں میں ناک کان گلے کی بیماریوں کے مریضوں میں اضافہ ہونے لگا۔ 3 روز میں شہر کے 5 بڑے ہسپتالوں میں اسموک سے متاثرہ 2000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ شہر میں فضائی آلودگی کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ۔ فضائی آلودگی سے ناک کان گلے کے مریض متاثر۔ ہسپتالوں میں اسموگ سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ 3 روز میں شہر کے 5 بڑے ہسپتالوں میں اسموگ سے متاثرہ 2000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ جناح ہسپتال میں 3 روز میں 850، میو ہسپتال میں 700 اور گنگا رام ہسپتال میں 620 مریض رپورٹ ہوئے۔ ڈائریکٹر CDC ڈاکٹر یداللہ کا کہنا ہے کہ سانس لینے میں دشواری کے مریض گھروں سے باہر نہ جائیں۔ پھیپھڑوں اور دمہ کے مریضوں کو خصوصی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ کم قوت مدافعت والے افراد اسموگ سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ جلدی امراض میں اضافہ اور آنکھیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ شہری ماسک اور اینک کا استعمال یقینی بنائیں۔ ڈاکٹر یداللہ نے مزید کہا کہ کم قوت مدافعت والے افراد اچھی خوراک، ڈرائی فروٹ اور قہوہ استعمال کریں۔ مہنگائی کے حوالے سے بات کریں تو فلور ملز مافیا نے مہنگائی کے مارے عوام کو لوٹنے کے لیے پھر کمر کس لی ہے۔ آئندہ ہفتے آٹا مہنگا کرنے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ آٹے کے تھیلے کا ریٹ 50 سے 100 روپے تک بڑھائے جانے کا خدشہ ہے۔ فلور ملز مالکان نے آئندہ ہفتے آٹا مہنگا کرنے کی تیاریاں کر لیں۔ آٹے کے تھیلے کا ریٹ 50 سے 100 روپے تک بڑھنے کا خدشہ ہے۔ سرکاری کوٹے سے سستی گندم کا کوٹا جاری کرانے کا پلان تیار۔ ذرائع کے مطابق آٹے کا ریٹ بڑھا کر حکومت پر کوٹے کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا۔ مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مارکیٹ میں 20 کلو کے آٹے کے تھیلے کا ریٹ 2750 سے 2850 جبکہ 10 کلو کا تھیلا 1350 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ آٹے کا ریٹ بڑھانے کے لیے گندم مہنگی ہونے کا جواز بنایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف مارکیٹ میں چینی کے نرخوں میں بھی کمی کو بریک لگ گیا۔ مارکیٹ میں چینی 150 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ آئندہ ہفتے چینی کے نرخ برقرار رہنے کا امکان ہے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ مہنگائی سے ستائے عوام کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، یوٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف بن گیا شہریوں کے لیے تکلیف۔ سبسڈائز اشیاء کی دستیابی یقینی نہ بنائی جا سکی، چینی، دالیں اور کالے چنے بھی غائب، خریدار پریشان واپس لوٹنے لگے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر۔ سستے یوٹیلیٹی سٹورز بھی مہنگے ہو گئے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈائز اشیاء کی سپلائی بدستور متاثر۔ چینی، دال ماش، دال مسور اور کالے چنے بھی ختم ہو گئے۔ شہری سستی اشیاء کے حصول کے لیے خوار۔ یوٹیلیٹی سٹورز حکام سبسڈائز اشیاء کی سپلائی چین بہتر بنانے میں ناکام ہو گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کبھی آٹا دستیاب نہیں تو کبھی چینی نہیں ملتی۔ حکومت سبسڈائز اشیاء کی سپلائی کو بہتر نہیں بنا رہی۔ حکومت پوریاں کر کے رکھے نا چیزاں دے تے لوگ ایک جگہ تو نہ پریشانی ہو، ایک جگہ تو لے لیں۔ کبھی چینی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، مہینے میں 2 دفعہ چینی آ رہی ہے۔ آٹے کا بھی مال کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز حکام کا موقف ہے کہ چینی، آٹے اور گھی کی سپلائی جاری ہے، جبکہ دالوں اور دیگر سامان کی سپلائی سٹورز کی ڈیمانڈ کے مطابق کی جاتی ہے۔ سبزی مارکیٹ میں بھی مہنگائی کے ڈیرے ہیں۔ قیمتوں نے خریداروں کے ہوش اڑا دی ہے۔ ٹماٹر پہنچ سے کوسوں دور، آلو بھی قوت خرید سے باہر، برائلر گوشت معمولی سستا ہوا تو انڈوں کے نرخ میں استحکام ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں زاہد عابد۔ مہنگائی کی ریس میں ٹماٹر نے سب کو مات دے دی۔ ٹماٹر کا ریٹ سن کر خریدار بھی لال پیلے ہونے لگے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں ٹماٹر 35 روپے مہنگے ہو کر 175 روپے فی کلو ہو گئے۔ مارکیٹ میں ایرانی ٹماٹر 240 سے 280 روپے فی کلو تک مل رہا ہے۔ سواتی ٹماٹر 300 روپے فی کلو تک بیچے جا رہے ہیں۔ درجہ دوم ٹماٹر 155 روپے کی بجائے 220 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ مارکیٹ میں پیاز 130 سے 140 روپے فی کلو ہے۔ آلو 120 روپے فی کلو دستیاب ہے۔ لہسن 600، ادرک
पालक 700, बंद गोभी 100 रुपए फी किलो, फूल गोभी, साग और पालक 50 रुपए फी किलो तक है। मटर 400, भिंडी 80 और शलजम 100 रुपए फी किलो है। आवाम कहते हैं हर रोज महंगाई हो रही है, कुव्वत खरीद मजीद सुकड़ गई है। दुकान पे चले जाए, वो कहते हैं 50 रुपए पाइया, ऐसे ऐसे होते हैं मामला ज़्यादातर। इन आवाम को तो चाहिए ना, गवर्नमेंट को भाई सहूलत सस्ती दीजिए इनको, हर गरीब बंदा जो सा सुकून से खा ले। दिहाड़ी कल लगा, काम निकला कल, कुछ आए हैं तो मैंने कहा चलो आज ले आते हैं। महंगाई ये है कि बस कुछ समझ नहीं आ रहा, काम नहीं है, काम ढूंढने जाओ काम नहीं मिलता। ब्रायलर गोश्त 12 रुपए कमी के बाद 458 रुपए फी किलो हो गया। फार्मी अंडे बदस्तूर 329 रुपए फी दर्जन है। कैमरामैन इकरामुल हसन के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। बढ़ती महंगाई ने सस्ते बाज़ारों का भी रुख कर लिया। शादमान इतवार बाज़ार में ख़रीदारों का रश, मगर ज़रूरियात ज़िंदगी तमाम चीज़ें कीमतें आसमानों को छूने लगी। शहरियों ने इतवार बाज़ार में चीज़ें महंगी होने का शिकवा किया। महंगाई के मारे अवाम कहाँ जाए, सस्ते इतवार बाजार भी महंगे हो गए। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने सस्ते बाजारों का भी रुख कर लिया। शादमान इतवार बाजार में खरीदारों का रश, मगर जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजों की कीमतें आसमान को छूने लगी। शहरियों का इतवार बाजार में भी चीजें इंतहाई महंगी होने का शिकवा। शहरी कहते हैं कि रेट लिस्ट पर जो कीमत लिखी है उससे भी ज्यादा वसूल की जा रही है। महंगाई की वजह से जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजों की कीमतों को भी पर लग गए। सब्जियां, फल और दूसरी तमाम चीजें भी इतवार बाजार में महंगी बिक रही हैं। सस्ती नहीं मिल रही। आलू प्याज को आग लगी हुई है। आलू 120 रुपये, प्याज 120 रुपये, आधा रेट होता था, डबल हो गया ये रेट। ये लोग सब पता करके आते हैं ये मार्केट में कैसे बिक रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई कुछ रेट पे दे रहा है, कोई कुछ, जो लिखा होता है ना वो हमारे लिए भी नहीं होता, इनके लिए भी नहीं होता। शहरियों का हुकूमत से महंगाई नीचे लाने का मुतालिबा। कहते हैं महंगाई के इस दौर में घर का किचन चलाएं या दूसरे अखराजात पूरे करें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मौसम में हल्की सी तब्दीली के साथ ही लंडा बाजार की रौनकें भी बढ़ने लगी हैं। मर्द, खवातीन और बच्चे सर्दी से पहले ही मनपसंद कपड़ों, जूतों की खरीदारी के लिए बाजार में पहुंच गए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सर्द मौसम की आमद से कबल ही लंडा बाजारों में रश, जूतों, शर्ट्स और जैकेट्स की मांग बढ़ने लगी। बच्चे और मर्द खवातीन की बड़ी तादाद छुट्टी के बावजूद बाजार में मौजूद थी। लंडा बाजार में क्वालिटी के हिसाब से चीजों की कीमत मुकर्रर की गई। ताहम सर्दी की आमद से कबल ही शहरियों ने रेट में इजाफे की शिकायत की। खरीदारों का कहना था आम आदमी के लिए अब लंडा बाजार भी सस्ता नहीं। अच्छे जॉगर की कीमत भी 3 से 4 हजार मांगी जाती है। मैंने जूते लेने थे तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा वो ना हैवी रेट लगाए हुए हैं। जो ओरिजिनल शॉप्स पे है ना जूते, वही रेट इन्होंने लगाए हुए। जो जूता पसंद आ जाता है उसकी मांग ज्यादा कर लेते हैं। कहते हैं जी ये 3000 का है, 4000 का है, जी ये ब्रांडेड जूते हैं। तो इस तरह है। बीच में है इस तरह के जहाँ चीजें सस्ती भी मिल रही हैं और जिनकी चीज सही है, ठीक है ना, और कुछ हैं जिनके रेट कम है, बहुत ज्यादा कम है। कोई 300 की दे रहा है, आगे जाए वही चीज 600 की मिल रही है। बाजार में जॉगर 300 से 4000 में, जैकेट 200 से 1500 तक, टी शर्ट 100 से 400 रुपए तक में फरोख्त की जा रही है। मियां नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते से सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के कायद आइंदा हफ्ते मानसहरा में जलसे आम से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ की दीगर सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों का शेड्यूल तय किया जा रहा है। तफसीलात जानी हसन रजा की इस रिपोर्ट में। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते मानसहरा में जलसा आम से खिताब करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून की दीगर सियासी कायदीन से मुलाकातों का भी इम्कान। पार्टी ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ की मुलाकातों का शेड्यूल तय किया जा रहा है। कायद मुस्लिम लीग नून का मुल्की सूरत हाल पर सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम शुरू करने से कबल सियासी क़यादत को दोहराने पर इकट्ठा करेंगे। ज़राए नून लीग के मुताबिक नवाज शरीफ जल्द सियासी रहनुमाओं से खुद राब्ते करेंगे, मुल्क को दरपेश चैलेंजों पर गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम लीग नून के अहम इजलास में ये भी तय किया गया है कि नवाज शरीफ 10 नवंबर के बाद मुल्क भर में अपने दौरों का आगाज करेंगे। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज का कहना है कि पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। हर मुसलमान का दिल मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ धड़कता है। इलेक्शन से कबल नवाज शरीफ जल्द हर झूठे मुकदमे से सुरखरू होंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिस्री शाह में साबिक चेयरमैन मुस्लिम लीग नून अब्दुल हमीद मरहूम के घर ताज़ियत के लिए पहुंचे। मरहूम की रूह के साले सवाब के लिए फातह ख्वानी की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज का कहना था कि पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। उन माओं को सलाम जिनके बच्चे मुल्क के लिए सरहदों पर कुर्बानियां दे रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि फ़लस्तीन और गजा के मजलूम अवाम के साथ हर मुसलमान का दिल धड़कता है। हर मुसलमान का फर्ज है, आप ममालिक की बात करते हैं, हर मुसलमान का फर्ज है
کہ نہ صرف ان کی مذمت کریں بلکہ ہماری اخلاقی اور اپنا جو ذمہ داری ہے ایک بطور مسلمان وہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمارے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور پاکستان نے پیغام دیا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے غم میں ان کے برابر کے شریک ہیں اور یہ ظلم و بربریت کی جو داستان رقم کی جا رہی ہے اس کو فی الفور ختم ہونا چاہیے. حمزہ شہباز نے مزید کہا کہ توشہ خانہ والوں کو الیکشن کی شفافیت سے نہ جوڑا جائے. عوامی رکشہ یونین کے زیر اہتمام فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی وحشیانہ جنگی جنون کے خلاف ناصر باغ سے ریگل چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی. تفصیلات کے مطابق عوامی رکشہ یونین کے چیئرمین مجید غوری نے ریلی کی قیادت کی. ریلی میں رکشہ ڈرائیوروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی. مجید غوری نے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کا بچہ بچہ فوج اور فلسطین کے ساتھ ہے. ریلی کے شرکاء نے امت مسلمہ کی بے حسی اور خاموشی کی مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ عالمی دنیا فلسطین پر حملہ اور فلسطینیوں کی نسل کشی پر اپنا کردار ادا کرے. غیر قانونی تارکین وطن کی انخلاء کا عمل جاری ہے. پولیس کی جانب سے گھر گھر تلاشی کا سلسلہ جاری ہے. 500 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن کو حراست میں لے لیا گیا. رپورٹ کر رہے ہیں مدثر حسین. غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے لیے پولیس کا آپریشن جاری. گزشتہ 2 روز کے دوران 500 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن کو حراست میں لیا گیا. نادرا اور FIA کی ٹیم ان کے کوائف چیک کر رہے ہیں. اسکیننگ اور میپنگ کا عمل بھی جاری ہے. پروسیس مکمل ہونے کے بعد ان کو اپنے ممالک میں بھیجا جائے گا. پنجاب پولیس اور حساس اداروں کے اہلکار مختلف آبادیوں میں جا کر اسکیننگ کر رہے ہیں. ٹیموں کو رینجرز اور پولیس کی سیکورٹی میسر ہے. غیر قانونی افراد کو 31 اکتوبر تک از خود ملک چھوڑنے کا کہا گیا تھا. پکڑے جانے والے غیر قانونی غیر ملکی افراد کے لیے لاہور سمیت مختلف اضلاع میں ہولڈنگ ایریاز اور عارضی کیمپس قائم ہیں. ان کیمپوں میں رہائش، کھانے پینے، طبی امداد اور سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں. کیمپوں میں مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ رہائش گاہیں موجود ہیں. غیر قانونی تارکین وطن کی پنجاب سے واپسی کے لیے حکومت نے 2 دن جمعہ اور ہفتہ مختص کیے ہیں. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی باشندوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. 4 نومبر کو 7135 غیر قانونی تارکین اپنے ملک چلے گئے. 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن کے بعد اب ان کا محفوظ انخلاء حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے. چمن اور طورخم بارڈر سے روزانہ ہزاروں غیر قانونی باشندوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. لاہور، KP اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں غیر قانونی افراد کے لیے عارضی کیمپس قائم کیے گئے ہیں. 4 نومبر کو بھی غیر قانونی باشندوں کی بڑی تعداد واپس اپنے وطن روانہ ہوئی. طورخم بارڈر پر وطن واپسی کے لیے غیر قانونی تارکین کی بھاری تعداد موجود ہے. 4 نومبر کو 7135 غیر قانونی تارکین وطن اپنے ملک چلے جائیں گے. ان میں 2330 مرد، 1765 خواتین اور 3040 بچے شامل ہیں. 186 گاڑیوں میں 260 خاندانوں کی وطن واپسی عمل میں لائی گئی. تجاوزات مافیا کے خلاف اداروں کا ایکشن جاری ہے. مختلف علاقوں میں 100 سے زائد تھڑے، ریمپ اور شیڈ مسمار کر دیے گئے. جبکہ LDA نے کمرشلائزیشن فیس نادہندگی پر رائے ون روڈ پر 196 کنال کے معروف کنٹری کلب کو نوٹس جاری کر دیا. روزہ بلانکا کنٹری کلب 1 ارب 41 کروڑ روپے کا نادہندہ ہے. DC لاہور کی ہدایت پر تجاوزات مافیا کے خلاف ایکشن. چیف آفیسر اقبال فرید کی نگرانی میں رنگ روڈ انٹرچینج، برکی روڈ اور گرین سٹی سے ملحقہ علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا. 100 سے زائد تھڑے، ریمپ اور شیڈ مسمار کر دیے گئے. سرکاری اراضی پر 10 سے زائد مقامات سے غیر قانونی قائم جگیاں اور ملبہ ہٹا دیا گیا. MCL ٹیم نے کارروائی کے دوران سامان کے 10 ٹرک بھی قبضے میں لے لیے. قبضہ مافیا کے خلاف موزہ ہربنسپورہ، عزیز بھٹی ٹاؤن میں بھی آپریشن کیا گیا. 1 ارب سے زائد مالیت کی 30 کنال سرکاری اراضی واگزار کرا لی گئی. آپریشن میں اسسٹنٹ کمشنر شالیمار انم فاطمہ، MCL شالیمار عزیز بھٹی اور واگا ٹاؤن کی ٹیموں نے حصہ لیا. موقع پر قائم 25 کنال پر قائم عارضی تھڑے اور جھونپڑیوں کو ہٹا دیا گیا. 5 کنال پر تعمیر کردہ عارضی عمارتوں کو بھی مسمار کیا گیا. ایڈمنسٹریٹر MCL رافعہ حیدر کا کہنا ہے کہ قابضین کو تعمیرات سے سامان نکالنے کا وقت دینے کے بعد آپریشن شروع کیا گیا. دوسری جانب LDA کا بھی نادہندگان کے خلاف شکنجہ سخت. رائے روڈ پر 196 کنال پر مشتمل معروف کنٹری کلب روزہ بلانکا کو نوٹس جاری کر دیا گیا. کلب کمرشلائزیشن فیس قیمت میں LDA کا 1 ارب 41 کروڑ روپے کا نادہندہ ہے. قبل ازیں عدالتی احکام کے باوجود بھی نجی کلب انتظامیہ کوئی فیس جمع نہیں کروا سکی.
تو خبر یہ ہے کہ شہر کی بحالی اور سہولت کے لیے قبضہ مافیا کی شامت آ گئی ہے۔ ڈی سی لاہور اور ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن رافع حیدر کی ہدایت پر MCL ٹیمیں متحرک ہو گئی ہیں۔ ریگولیشن ونگ نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 114 تجاوزات کا خاتمہ کیا ہے، جبکہ ایڈمنسٹریٹر MCL رافع حیدر کے مطابق 62 نوٹس 39 چالان جاری کیے گئے ہیں۔ پلاننگ ونگ نے 3 غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کی، جبکہ 472 بینر اسٹریمر ہٹائے گئے۔ چیل گوشت کے 4 پوائنٹ ختم کیے گئے۔ سروسز ونگ نے 370 اسٹریٹ لائٹس کی مرمت اور بحالی کا کام کیا۔ خستہ حال سڑکوں پر 5154 اسکوائر فٹ پیش ورک کا کام کیا گیا۔ چیف آفیسر اقبال فرید نے تمام زونل افسران کی کارروائیوں کی براہ راست نگرانی کی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 6 ماہ کے دوران 971 فوڈ پوائنٹس بند، 306 کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، 1,86,670 کو اصلاحی نوٹسز جاری کیے گئے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا مضر اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف آپریشن کارروائی کے دوران 971 فوڈ پوائنٹس سیل، 306 مقدمات درج کر لیے گئے۔ 6 ماہ میں 2,85,900 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، 32,280 پوائنٹس کو جرمانے عائد، 1,86,670 ریسٹورنٹ کو اصلاحی نوٹس جاری کیے گئے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور کا کہنا ہے کہ اشیاء کے معیار کی جانچ کے لیے 7,650 سے زائد فوڈ سیمپل لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوائے گئے۔ معیاری خوراک کی یقینی فراہمی کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری ہیں۔ خوراک کی تیاری سے ترسیل تک تمام مراحل کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے مزید کہا کہ شہری خوراک کے چناؤ میں محتاط رہیں، ہمیشہ غذائیت سے بھرپور خوراک کا انتخاب کریں۔ میئر آف لندن بورو آف ہونسلو افضال کیانی کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی اپنے آبائی وطن سے بہت محبت کرتے ہیں۔ حکومت اگر سرمایہ کاری کے تحفظ کی یقین دہانی کرائے تو غیر ملکی ترسیلات زر اور سرمایہ کاری میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ لاہور پریس کلب میں وفد کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں میئر آف لندن بورو آف ہونسلو افضال کیانی نے کہا، ہمیں بھی پاکستان کی بہت یاد آتی ہے۔ اوورسیز کسی نہ کسی صورت میں پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے پاکستان میں سب سے زیادہ مسائل پراپرٹی کے حوالے سے ہیں۔ اوورسیز کمیشن پاکستان کام کر رہے ہیں، امید ہے اس سے مسائل حل ہوں گے۔ پاکستانی حکومت بیرونی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنے والی پالیسیاں بنائے۔ اوورسیز پاکستانیز وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں پاکستان کی یاد بہت آتی ہے۔ یہاں پہ جو ہمیں مسائل آتے ہیں، ان مسائل کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ، مثلا میں تو یہاں پہ میری پراپرٹیز ہیں، میں نے خریدی ہوئی ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ ہماری پراپرٹیز جو ہیں وہ ہم خریدیں گے، اس پہ قبضہ ہو جائے گا۔ افضال کیانی نے کہا، ہم اپنے طور پر فلسطین ایشو پر بات کرتے رہتے ہیں اور برطانیہ کے مسلم اور غیر مسلم سبھی انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر آواز اٹھاتے ہیں۔ وہاں پہ جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں ان کو اس وقت ایڈ کی ضرورت ہے، ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ جنگ بندی جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے ہم ڈیسیجن میکر نہیں ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہاں پہ جو ہماری امدادی تنظیمیں وہاں موجود ہیں ان کی دل کھول کر مدد کرنی چاہیے اور کسی طریقے سے ان کے پاس ایڈ پہنچنی چاہیے۔ افضال کیانی نے کہا کہ پاکستانی حکومت کو بیرون ملک سے آنے والی رقوم کی مکمل سہولت کاری کرنی چاہیے۔ PIA سروسز نہ ہونے سے بھی اوورسیز کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ہماری حکومت نے اپنی ہی غلطی سے UK کے لیے PIA سروس بند کرا لی، جسے بحال کرانا چاہیے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ رائیون سالانہ تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ رکھت آمیز دعا کے ساتھ اختتام پذیر۔ اختتامی دعا مولانا ابراہیم نے کروائی۔ تبلیغی اجتماع کے پہلے مرحلے میں 5 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ شرکاء کے لیے رائیون سے کراچی تک گرین لائن ٹرین خصوصی طور پر چلائی گئی۔ رائیونڈ سالانہ تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ دعا کے ساتھ اختتام پذیر۔ اختتامی دعا مولانا ابراہیم نے کروائی۔ پہلے مرحلے کے اجتماع میں شرکاء کی تعداد 5 لاکھ کے قریب رہی۔ تبلیغی اجتماع کے شرکاء کا رائیونڈ سے انخلاء بھی مکمل ہو گیا۔ انخلاء کے دوران رائیونڈ کو آنے والے تمام راستے بند رکھے گئے اور یک طرفہ ٹریفک چلائی گئی۔ شرکاء کے لیے رائیونڈ سے کراچی تک گرین لائن ٹرین بھی خصوصی طور پر چلائی گئی ہے۔ CTO لاہور مستنصر فیروز کے مطابق رائیونڈ روڈ جانے والے تمام راستے کھول دیے گئے ہیں۔ انخلاء کے وقت رائیونڈ روڈ سے اڈا پلاٹ تک کراسنگ کو بند رکھا گیا۔ شہری اب رائیونڈ روڈ پر سفر کر سکتے ہیں۔ ٹریفک کی روانی کے لیے اضافی نفری اور ٹریفک ریسپانس یونٹ کو تعینات رکھا گیا۔ رائیونڈ تبلیغی اجتماع کے دوسرے مرحلہ کا آغاز 9 نومبر سے ہوگا۔
जलान पाक लाहौर लाहौर फेस्टिवल में शहरियों का रश, जिंदा दिलाने लाहौरिये ख्वाबों से लुत्फानंदोज होने आ पहुंचे। साग और मकई की रोटी के मज़े लूटते शहरियों का अब क्या कहना है, तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब बताइए। जी बिल्कुल, मैं जिलानी पार्क में मौजूद हूँ जहाँ पे लाहौर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है और जिंदा दिलाने लाहौर की एक बड़ी तादाद यहाँ पे खाने और ख्वाबों से लुत्फानंदोज होती दिखाई दे रही है। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मुझे बताइएगा कि आज फेस्टिवल में आप बच्चों के हमरा आई हैं, क्या कहना चाहती हैं, कैसा लग रहा है? बहुत इंजॉय कर रहे हैं फैमिली। आज संडे है, आपको पता है कि संडे को तो इंजॉय करने का दिल चाहता है। तो अभी हमने यहाँ पर जो खाने खाए हैं वो भी बहुत टेस्टी है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं और ऐसे रंगारंग प्रोग्राम होने चाहिए। जी बिल्कुल, संडे को फंडे बनाने के लिए फैमिलीज ने फेस्टिवल में शिरकत की है। आप मुझे बताएं कि आपने क्या खाया आज? साग खाया और इसके साथ मकई वाली रोटी खाई है और साथ में बिरयानी थी, बहुत मजा आया हमें यहाँ पे। तो ट्रेडिशनल फूड्स को एंजॉय किया। आप क्या कहती हैं कि ऐसे यहाँ पे फेस्टिवल्स होने चाहिए? होने चाहिए क्योंकि देसी माहौल बनता है तो इंसान अच्छा लगता है, देसी माहौल ही ज्यादा अच्छे लगते हैं इंसान के लिए। जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि यहाँ पे फेस्टिवल्स के इनकाद होना चाहिए, देसी माहौल मिलता है, कल्चर को प्रमोट करने का मौका मिलता है और इनको लुत्फानंदोज होने का मौका मिलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से ऑटोक्लू मशीनों की चोरी का मामला है। डीन IPH प्रोफेसर ज़रफ़शां ताहिर ने चोरी की तरदीद कर दी है। कहती हैं कि इंस्टीट्यूट से 2 ऑटोक्लू मशीनें चोरी नहीं हुई हैं, दोनों मशीनें इस वक्त इंस्टीट्यूट में ही मौजूद हैं। ये क्या मामला है, तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में होने वाली जो चोरी थी उसके साथ साथ जो 2 ऑटोक्लेव मशीनों की चोरी का ये मामला था, इस हवाले से जो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ है, इनकी जो डीन है डॉक्टर ज़रफ़शां की जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी जानिब से एक 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी जिसने मुकम्मल तौर पे जो छानबीन है वो की हुई है। इंक्वायरी कमेटी ने ठेकेदार, सिक्योरिटी गार्ड के बयानात और CCTV कैमरों की मदद से तमाम मामला की छानबीन की थी। और पुराना सामान 26 अक्टूबर को नीलाम हुआ और इसी शाम ठेकेदार ट्रक में सामान लेकर गया, जबकि इंस्टीट्यूट की इंतजामिया को बदनाम करने के लिए जो है ये एक वीडियो क्लिप को एक दिन पहले यानी 25 अक्टूबर की जाहिर करके पेश किया गया। और इस हवाले से जो तहकीकाती कमेटी का जो बयान आया है ठेकेदार का, उसमें ये कहा गया कि ट्रक मेरा था और तमाम सामान नीलामी में मैंने खरीदा और मैं ही लेकर गया था, कोई चीज़ चोरी नहीं हुई और IPH से किसी भी किस्म का सामान चोरी या गायब होने की खबर में कोई सदाकत नहीं है। जबकि तहकीकाती कमेटी इंस्टीट्यूट के सीनियर डॉक्टर्स और ऑडिट अफसरान पर भी मुश्तमिल थी और जो ऑटोक्लेव से संभाले से जो डीन IPH डॉक्टर ज़रफ़शां की जानिब से कहा जा रहा है कि दोनों ऑटोक्लेव मशीन इस वक्त इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में मौजूद है। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ को 2 ऑटोक्लेव फराहम किए थे और महकमा प्राइमरी हेल्थ ने दोनों ऑटोक्लेव मशीनें IPH की लैब के लिए फराहम किए थी और इस हवाले से चोरी होने की जो खबर है वो बेबुनियाद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल, आपने तफसील नगाह किया। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।